معزز سامعین، نبیر شیر بیشہ اہل سنت قاطع نجدیت حضرت مولانا سنابل رضا صاحب قبلہ کی تقریر عوام اہل سنت کے دلوں میں انقلاب پیدا کرتی ہے، اور آپ کی للکار بھوپال سے دیوبند تک اور ممبئی سے پاکستان تک مخالفین مسلکی اعلی حضرت کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ آپ کا نام سن کر بس اعلی حضرت کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ آئیے اب آپ کا خطاب سماعت فرمائیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد ام القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رب شہید کربلا کے واسطے، طلب کا منہ تو کس قابل ہے غوث مگر تیرا کرم شامل ہے غوث، جلا دے دین جلا دے کفر و الحاد کہ تو محی ہے تو قاتل ہے غوث، جلا دے دین جلا دے کفر و الحاد کہ تو محی ہے تو قاتل ہے غوث، دہائی یا محی الدین دہائی بلا اسلام پر نازل ہے غوث، دہائی یا محی الدین دہائی بلا اسلام پر نازل ہے غوث، دہائی یا محی الدین دہائی بلا اسلام پر نازل ہے غوث، تو قوت دے میں تنہا کام بسیار بدل کمزور دل کاہل ہے غوث، غلامان رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ، تیری رحمت اگر شامل ہے غوث، آمین برحمت الراحمین۔ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ حضرات علماء اکرام و شعراء ذوی الاعلام، حاضرین محفل اسلام کی عزتدار ماں اور بہنوں، ہم اور بچوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی مبارک و مسعود موقع کہ ہمارا آپ مسلک اعلی حضرت کانفرنس میں پیغام حسین لے کر حاضر ہوئے، اور اس نعرہ حقہ کے ساتھ، اس جذبہ صادقہ کے ساتھ کہ یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ اراکین دارالعلوم امام محمد رضا اور جماعت رضا مصطفیٰ کے اراکین، اور جنہوں نے مجھے بہت زیادہ فون کیے، ہمارے غلام غوث صاحب اور ہمارے مولانا بشیر صاحب، مولانا ہاشم صاحب، سید صاحب اور دیگر ائمہ علماء حضرات میرے کرم فرما، جن کے نام میں نہیں جانتا، ہمارے ناصر بھائی جو گاڑی سے لے کر یہاں تک علماء اور شعراء کو آئے، ہبلی سے اور دھارواڑ میں پروگرام ہوا، اللہ ان سب سنی عوام و خواص علماء شعراء ائمہ سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی عطا فرمائے، اسی کی خدمت کے مواقع عطا فرمائے، اسی پر خاتمہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعطرین بعاداتہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ متم نورہ ولا یطلع الکافرون، صدق اللہ مولانا علی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرت گرامی وقار، ہم اور آپ سب اپنے ساری کائنات کے آقا، فخر آدم و بنی آدم، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، بے کسوں کی کف، آقا نامدار، محبوب پروردگار، آمنہ کے لال روح خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی غلامی کو مد نظر رکھتے ہوئے دکھاوا ریاکاری سے بالکل دور ہو کے صرف ناچنے گانے کے انداز میں اسلام کو پھیلانے کا طریقہ نہ اپنا کے خلوص و محبت سے جذبہ ایمانی کے ساتھ جھوم کر ضرور سے نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوائے ملک اللہ۔ ایک طرح سنادے صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ مائک والے سے گزارش ہے تھوڑی آواز ہو سکے تو اور بڑھا دیں۔
آواز تھوڑی بڑھا دیں، اس کے بعد وہاں سے آپ مہربانی اپنا ہاتھ ہٹا لیں۔ آئیے مسلمانوں، سیدنا و سندنا و تنزنا لیومنا و ذکرنا و غدنا، امامنا امام اس کو محبت کنزور کرامت غزات غیر معرفت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی امام اہل سنت پڑھے ہوئے پیارے انداز میں اپنے قلم کو اٹھا کے نغمہ سرائی کرتے ہیں۔ دوستو، تاریخ کے اسباب کی برکتانی کیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کی سرزمین کا مطالعہ کیجیے، ہندوستان سے باہر نکل کے دیکھیے، اور آپ دنیا کا مطالعہ کیجیے تو فاضل بریلوی کا ذکر شہید اعظم کی محفل ہے، لیکن ذکر امام علی مقام سے پہلے امام اللہ اکبر احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہو رہا ہے۔ محفل سیدنا غوث پاک کی ہے، تذکرہ سیدنا اعلیٰ حضرت کا ہو رہا ہے۔ محفل حضور سرکار مکتوبہ صفا کی ہے، بات فاضل بریلوی کی چل رہی ہے۔ دوستوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آئیے آگے چل کے چھوٹوں کی دنیا سے نکل کے سچائی کو دیکھیے، حقائق سے پردوں کو اٹھائیے اور اس بات کو غور کیجیے کہ کس نے دین کی سنت کی ہے اور کس نے صرف دعوے کیے ہیں۔ دین کا کام کرنا اور چیز ہے اور دعویٰ کرنا اور چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، فاضل بریلوی نے جب اپنا قلم اٹھایا ہے، کیا قلم کی روشنائی آپ نے اس لیے ضبط کی ہے کہ میں رضا نگر کی پہچان کرا دوں یا شہر بریلی کو پہچان لا دوں یا علامہ ناصر علی خان کی میں سلامت تحریر کروں؟ نہیں دوستو، یہ جو دور کو ختم ہے کہ فاضل بریلوی نظر اللہ عمر قدر وہ اکثر اللہ تربت کے زمانے مبارکہ کے اندر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے۔ آج کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں، آج پکارنے والے یہ بھی پکارتے ہیں کہ ہم 72 ملکوں میں ہیں، ہم 74 ملکوں میں ہیں، ہم 74 ملکوں میں ہیں، ہم 82 ملکوں میں ہیں۔ سنی مسلمانوں، میری بات کو اگر یاد رہا تو اس سے میں نقش کر لیجیے گا۔ اسلام کا معیار یا سنیت کا معیار یا سنیت کو پہچاننے کے لیے کبھی بھی کسی صحیح محقق میں یا کسی مدبر میں یا کسی مفکر میں یا کسی معلم میں یا کسی محدث میں، کسی ذمہ دار عالم میں یا کسی ولی میں یا کسی پیر میں یا غوث و اقدار اقداب میں کبھی یہ پیش نہیں کیا ہے کہ دیکھو ہماری تعداد دیکھو، دیکھو ہماری بھیڑ دیکھو، دیکھو ہمارا مجمع دیکھو، بلکہ اللہ اکبر تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ کبھی بھی کسی زمانے میں یہ بات آپ نہیں بتا سکتے۔ سچائی یہ ہے کہ انہوں نے زمانے کے سامنے تعداد کو پیش نہیں کیا بلکہ احمد مختار کی ذات کو پیش کیا ہے اور دنیا کو یہ بتایا ہے، دنیا کے سامنے یہ ثابت کیا ہے کہ تعداد سے بھروسہ مت کرو بلکہ نبی کی ذات پر بھروسہ کرو، اور نبی کی ذات سے بھروسہ کرنے والوں کی جماعت ہر زمانے میں فلاح و بہبودی اور کامیابی کے دامن اور کامیابی کے سائے میں رہا کرتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اسی بنیاد پر حق کو پہچاننے کا معیار بنا دیا گیا تو کیا کتنی جماعتیں ایسی نہیں ہیں کہ 150 سے زیادہ ملکوں میں کام کر رہی ہیں؟ اگر حق کا معیار یہی بنا دیا گیا تو کتنی جماعتیں کیا ایسی نہیں ہیں کہ 200 سے ملکوں میں اللہ اکبر یا 190 ملکوں میں کم سے کم کام کر رہی ہیں؟ آگے چلیے، اگر معیار پیسے کو بنایا جائے، اگر معیار فن کو بنایا جائے، اگر معیار چینل کو بنایا جائے، اگر معیار ریڈیو کو بنایا جائے، اگر معیار موبائل کو بنایا جائے تو شریعت کے اندر سے آوازیں آئیں گی علامہ والحفیظ۔ معلوم کیا ہوا؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا چینل کا نام دین ہے؟ کیا لمبی اسٹوپی کا نام دین ہے؟ کیا جوتے کا نام دین ہے؟ کیا ہری پگڑی کا نام دین ہے؟ کیا سفید کپڑے کا نام دین ہے؟ کیا علماء کے جمع غفیر اور صرف ان کے تابع کرنے کا نام دین ہے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھو، دین کی حفاظت کرنے والے جب مکہ مدینہ سے یعنی مکہ سے چل کے اور کربلا کی وادی کے لیے نکلتے ہیں تو آئے تاریخ اٹھا کے دیکھو، دین کا تحفظ کرنے والوں کے کلیجے کو دیکھو، دین کے تحفظ کرنے والوں کے اللہ اکبر جذبہ ایمانی کو ملاحظہ کرو کہ کربلا کی وادی کے اندر حسین الدین وقار اور اپنے بچوں کو لے کر اہل بیت کرام کو لے کے نکلے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آؤ بریلی نہ چلو، آؤ کسوٹا مت جاؤ، آؤ پیلیبھیت کی بات نہیں کرتا، اپنے باپ دادا کی تاریخ نہیں پیش کرتا، بلکہ سلطان الاولیاء کے غریب نواز کی بارگاہ میں چلو اور چلنے کے بعد یہ اس کو مستی کے عالم میں یہ کلام سماعت کرو کہ تم حسین پناہ حسین سرحد نتاج دس پر دست عظیم حقہ کے دنیا لائی حسین سارے تکبیر سارے رسالت کیا مسجد ملا آپ کو؟ سردار نتاج دس پر دست عظیم سبحان اللہ، سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا۔ ایسا نہیں ہے بس میں اپنی گفتگو کا محور اپنی آپ کی توجہ اپنی بات کو یہیں پر رکھ کے اور اسی پر لا کے ختم کر دوں گا۔ ذہن کو حاضر کرو، آج دین کی پہچان کہیں چھٹوں کی بنیاد پہ کرائی جائے، کہیں باپو کی بنیاد پہ کرائی جائے، کہیں پیر صاحب کی بنیاد پہ کرائی جائے، کہیں پیر ذاتی کی بنیاد پہ کرائی جائے،
کہیں دعوت حاصل کر کے دین کی خدمت کرنے کی بنیاد پہ کرائی جائے، کہیں سیمینار دکھا کے تاکہ کی مقالہ پیش کر کے کرائی جائے، میں کہتا ہوں آؤ پوچھو مجھ سے نہیں، میرے پاس سے نہیں، قرآن پاک سے۔ رب کعبہ کا اعلان محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کون کہتا ہے؟ کیا بریلی کا اعلان ہے؟ کس کا اعلان ہے؟ کفار مشرکین کو سختی کرنے کے بارے میں۔ اور یہی نہیں، اٹھا کے تفسیر مدارک دیکھو، تفسیر جلالین دیکھو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آؤ دوستو، جب بریلی کی تاریخ نہیں ملے، جب آپ کو کلیسا کی تاریخ نہ ملے، میں کہتا ہوں سب سے پہلے ان کو دیکھنے سے پہلے مدینہ کی تاریخ دیکھو، علاقہ کی تاریخ دیکھو، اور تاریخ اٹھا کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چند لوگ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ذہن دے کہ یہ مولوی، یہ علماء صرف آپس میں لڑاتے ہیں، باہر سے آ کے تقریریں کرتے ہیں، اس کا نکاح پڑھانے سے منع کرتے ہیں، یہ منع نہیں کرتے، بلکہ مدینے کے تاجدار نے اعلان کر دیا نہ کہو، یہ منع نہیں کرتے ولا تو نہ کہو، نکاح مت کرو۔ تو مجھے بتاؤ، پورا مجمع سے میں سوال کرتا ہوں، یہ ہندوستان کے پیروں کی مانے، ہندوستان کی جماعتوں کی مانے، یہاں کی تنظیموں کی مانے، کراچی ہیڈ آفس کی مانے، یا بمبئی ہیڈ آفس کی مانے، یا ہری سفید پگڑی کی مانے، یا رسول پاک کی مانے؟ آپ بتاؤ اے دامن گیرے والے، یہ علماء حق کس کی مانے؟ آپ بتاؤ کس کی مانے؟ رسول پاک کی مانے، بے شک امام الانبیاء کی مانے، بے شک۔ اور میں آپ سے صرف تاکہ یاد رہے اس لیے کہلوا رہا ہوں، ورنہ آپ سے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ہم تو ایسے ماننے والے ہیں کہ ہمیں بتا دیا، اس کو مانتے ہیں، اسی پر انشاءاللہ مر کے جائیں گے۔ لیکن اتنی آسانی سے لوگ آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں، اتنی آسانی سے حملہ کر دیتے ہیں۔ ذرا میں دیکھتا ہوں 6 مہینے میں اس شہر کا رخ کچھ اور ہے، 1 سال کے بعد کچھ اور ہے، 2 سال کے بعد کچھ اور ہے۔ کیوں ہے جانتے ہو؟ یہ آپ کے جذبات جو ہیں، آپ کی محبتیں جو ہیں، مولا آپ کے ان جذبات سنیت کو سلامت رکھے۔ لیکن رب نے آپ کو عقل سلیم بھی عطا کی ہے، آپ کو رب نے آنکھیں بھی عطا کی ہیں۔ اور میں نہیں کہتا میرے پاس کی پیلی بھیت کی کتاب لکھی نہیں، وہ کتاب اس کو پڑھ کے عالم بن کے نکلتا ہے کوئی ذمہ دار۔ ان علماء سے پوچھیے، اس کا نام نور الانوار شریف ہے۔ اس کتاب کے اندر اٹھا کے دیکھو کیا فرمایا، دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الافراط والتفریط ولا عشقا معدن ولا عقلا صرفا كدين موسى كدين عيسى والآخر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے سنی مسلمانوں، تاریخ اسلام کو نشر کرنے والوں سے پوچھو۔ آج آج دن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آؤ آگے چلو، آپ سے کہا جائے یہ لڑانے آتے ہیں، آپ کو دور کرنے آتے ہیں، ہم دور کرنے نہیں، مصطفیٰ نے دور کر دیا۔ نبی نے اعلان کر دیا، قبر میں اعلان کر دیا، مکہ میں اعلان کر دیا، مدینہ میں اعلان کر دیا۔ جب نبی نے کہہ دیا تو ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے رہے اور کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ زمانہ کچھ بھی کہے، کسی کی تحقیق کچھ بھی کہے، کسی گجرات اعظم کی سیمینار کچھ بھی کہے، ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارا نبی کہتا ہے۔ اور آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، گھر ہمارا جلے، گلستہ ہمارا اجڑے، چمن میں آگ ہمارے لگے، ستائے ہم جائیں، رلائے ہم جائیں، زخم ہمیں دیے جائیں، اور آپ نے ایک مثال سنی ہوگی ہندوستان کی کہ ظالم مارے اور رونے بھی نہ دی۔ اے مسلمانوں، آج سب سے بڑی آندھی صلح کلیت کی آندھی ہے۔ آج سب سے بڑی جماعت، الحمدللہ آگ والے کم نہیں، لیکن آج سب سے بڑی تعداد صلح کلیت کی ہے۔ جو ہبلی میں کچھ اور رنگ ہے، میسور میں کچھ اور ڈھنگ ہے، دامن گیرے میں کچھ اور کارم ہے، اور کرناٹک میں کچھ اور تقریر ہے۔ جیسا ماحول، فضا، ہوا دیکھی، ویسی بات کر کے نوٹ بنا کے لفافہ لے کے اور اپنے نکل پہچانو سنیو، جلسہ بہت کرتے ہو، کانفرنسیں بہت کرتے ہو، آج سمجھو کہ دارالامام احمد رضا کا یہ درس جاری ہے۔ مدرسہ لگا ہے، ذہن میں باتیں اتارو، جب تک گھر نہیں کرو گے، جب تک سنیت کو بچانا آسان نہیں۔ وہ 40 بن جاتا ہے تو 40 حدیثیں یاد کر کے آتا ہے، علم غیب کے انکار میں معدن، حالانکہ مر جائے گا، جہنم چلا جائے گا، لیکن نہیں لا سکتا۔
بات کیا ہے کہ دوست نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخاری، ان کو بخاری نہیں آتی، لیکن تم سنتے تو ہو جلسے میں آنے والے آج ہمارے معاملات 90% رسمی رہ گئے ہیں، یہ ان کا جلسہ، یہ ان کے دارالعلوم کا، یہ اس تنظیم کا، یہی جماعت کا، یہ فلاں صاحب، ایسے ہی ہر چیز میں قسمیں ہیں۔ آج سنی کہلانے والے بھی آج رسمی کہنے والے کچھ وہ ہیں جو گنبد رضا اس لیے بناتے ہیں کہ چندے میں اضافہ ہو جائے، میں بہت کھڑی باتیں کہتا ہوں، جو اعلان اس لیے کرتے ہیں کہ چندے میں اضافہ ہو جائے گا، کچھ پروگرامات کرناٹک میں ملنا شروع ہو جائیں گے، تو معلوم کیا ہوا، اکثریت کی مجبوری ہے مسجد رضا کا نعرہ لگانا۔ جی بے شک، تو اس مجبوری کو نہ دیکھو بلکہ سچے عاشق لوگ مسرور ہو کے بولے اس کو دیکھو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تاریخ کی اوراق کی برگزاری کیجیے، میرے پاس کتاب ہے، آج کہا جاتا ہے کہ وہ آپس کے معاملات ہیں، آج سیمینار کرنے کے بعد، مقالہ نگار بننے کے بعد، وہ کتابیں پڑھ کے حمداللہ اور میر زاہد ملا اصل پڑھنے کے بعد وہ قرات اعظم امام غزالی سمجھتے ہوئے امام احمد رضا فاضل بریلوی کی فکر اور سوچ پروشی ڈالتے ہوئے آج یہ کہا جاتا ہے کہ امام احمد رضا اور اتحاد امت کی بات کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں لفظ امت کو اگر مطلق بولیں گے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امت میں یہ داخل نہیں جنہوں نے تجدید حیاء اسلام لکھی ہے، کہ امت میں یہ داخل نہیں جنہوں نے تقویت ایمان لکھی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس امت سے کون سی امت مراد ہے؟ قابل بنے ہیں، محقق بنے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت کسی کو دوست کرنے سے پہلے یہ نعرہ لگا دیا کرو، یہ قلم کو لکھ دیا کرو کہ امام اہل سنت نے اپنے غلاموں کو ایک طرف دیوبندیت ہے، ایک طرف نجدیت ہے، ایک طرف بہادیت ہے، ایک طرف قادیانیت ہے، ایک طرف تکرالیت ہے، ایک طرف نیفریت ہے، ایک طرف سلے کلیت ہے، لیکن جب قلعے میں رضا جنبش میں آتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ کل کے رضا خنجرے آجا سے کہہ دو خیر منائے شہیش نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت باہر لفظ اعلیٰ حضرت ایک طرف مسلک اعلیٰ حضرت کو رکھو، اعلیٰ حضرت کتابوں کو رکھو، بیچ میں بخاری رکھو اور احادیث مبارکہ صحابہ کی حدیثیں، اور اس طرف دیوبندیت کو دیکھو، وہابیت کو۔ مولوی ابو اعلیٰ مودودی اپنی کتاب تجدید الدین کے اندر لکھتا ہے کہ اجمیر سیر بہرائی جانا اتنا بڑا پاپ ہے جیسے معاذ اللہ کسی مسلمان کو قتل کرنا یا کسی مسلمان لڑکی زنا بجبر کرنا، معاذ اللہ رب العالمین۔ امام الوہابیہ مولوی اسماعیل دہلوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ عید کا ملنا، سوئیاں پکانا یہ سب شرک ہے، معاذ اللہ۔ مجھے بتاؤ وہ کتاب، وہ سوچ، وہ فکر، وہ طبقہ، وہ جماعت جو ایک کتاب لکھ کے سارے سنیوں کو مشرک بنا دے، مجھے بتائیے اگر یہاں کے علماء ائمہ آپ کو ان سے دور رہنے کو کہے تو غلطی کرتے ہیں؟ یہ صحیح کرتے ہیں، یہ حق بتاتے ہیں، اس لیے کہ اگر ان سے نہ بچے تو ایمان جانے کا مکمل خطرہ ہے۔ اور اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آؤ ذرا مسلک رضا کو دیکھو، فاضل بریلوی کی تعلیمات کو دیکھو، میری کتاب میں نہیں، بریلوی کی کتاب میں نہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہدایت بخشش بات میں دیکھو، بخاری شریف پہلے دیکھو، ہدایت بخشش بات میں دیکھو، ترمذی کا مطالعہ پہلے کرو، ہدایت بخشش بات میں دیکھو، مشکات کا مطالعہ پہلے کرو۔ فاضل بریلوی سے میرے وقت مولا سیدنا اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور آپ کو شاعری کہاں سے آئی؟ ارشاد فرمایا میں نے قرآن و حدیث سے شاعری سیکھی ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آئے تاریخ خدا کے دیکھو، آئے مداروں کے بارے میں کہ اللہ اکبر شہدائے قدر اور اللہ اکبر ان کے مدارات کے اوپر آقا میرے تشریف پا لے گئے۔ یہی نہیں بلکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں بات حاضری کی آ گئی ہے تو آپ خدا کے حدیث مصطفیٰ دیکھو، آقا کے یہ جملے ہیں منظارہ قبری ابا وہی ہو اور سرکار کیا فرماتے ہیں منظارہ تربتی وجبت لہو شفاعتی، اور اس کے علاوہ منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، اور اس کے علاوہ فتح فرماتے ہیں آخر میں کہ اللہ اکبر جو میری بارگاہ میں روضہ رسول پر اس نیت سے حاضری کے لیے آئے گا تو اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ دوستوں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس کا اعلان ہے؟ نبی موسم کا اعلان ہے، یہ کس کا اعلان ہے؟ امام الانبیاء کا اعلان ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آقا فرماتے ہیں منظارہ قبر آقا وہی ہے اور علیہما فی
کل یوم الجمعہ سرکار فرماتے ہیں چاہے زیارت کرو اپنے ماں باپ کی قبروں میں سے کسی ایک کی قبر کی جمعے کے دن میں پوچھنا چاہتا ہوں باپ کی قبر پہ جانے کے لیے آقا اللہ اکبر آپ کو حکم دے آپ کو بتائیں آپ کو راستہ بتائیں میں پوچھنا چاہتا ہوں سوال پیدا ہوتا ہے ایک باپ وہ ہوتا ہے جس نے آپ کو جنم دیا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے لیکن صوفیہ اذکیاء علماء کیا لکھتے ہیں کہ پیر مرشد عالم دین جس سے آپ بیٹھ ہو وہ روحانی باپ تو مجھے بتاؤ چاہے قابل پاک ہو چاہے غریب نواز ہو یہ صرف پیر نہیں بلکہ پیروں کے پیر تاریخ خدا کے دیکھو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سوال پیدا ہوتا ہے قابل بریلوی کی بات میں دیکھو پہلے آپ دیکھو حدیث مصطفیٰ نبی نے فرما دیا میرے روزے پہ حاضری دینے کے لیے آؤ نبی نے فرما دیا میرے غلاموں کی بارگاہ میں جاؤ نہ تو گمان جائز میں قبول ہو سرکار فرماتے ہیں چاہے زیارت کرو چاہے زیارت کے لیے جاؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں اب آگے چلو مجھے سچائی سے بتاؤ کیا سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھوں کو اٹھا کے کیا سیدنا فاروق اعظم نے ہاتھوں کو اٹھا کے کیا سیدنا عثمان ذوالنورین نے ہاتھوں کو اٹھا کے سرکار مولا کائنات نے ہاتھوں کو اٹھا کے نبی کی بارگاہ میں دعا نہ مانگی اور یہی نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی نبی کے پاس جاتے یہاں تک کہ اگر بارش نہیں تو بارش مانگنے بھی نبی کا وسیلہ لینے جاتے تھے یا رسول اللہ دعا فرما دی جائے اور اس لیے نہیں بلکہ ان کو بھی قرآن سے حکم ملا تھا وہ غلام انفسا ان جاؤ کا سوال پیدا ہوتا ہے تب یہ لوگ آتے تھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آیا بارش مانگنے والا اس کو بارش ملی آیا آنکھ مانگنے والا اس کو آنکھیں ملی سوال پیدا ہوتا ہے مجھے بتاؤ دوستو مسلک رضا کو بعد میں دیکھو احادیث مبارکہ پہلے دیکھو مانگنے والے نے بارش مانگی وسیلے مصطفیٰ سے بارش ملی مانگنے والے نے آنکھیں مانگی اس کو آنکھیں ملی مانگنے والے نے سرمایہ مانگا اس کو سرمایہ ملا مانگنے والے نے اولاد مانگی اس کو اولاد ملی مانگنے والے نے دنیا مانگی اس کو دنیا ملی مانگنے والے نے جنت مانگی اس کو جنت ملی سوال پیدا ہوتا ہے یہ عقیدہ صدیق اکبر کا بھی ہے یہ عقیدہ فاروق اعظم کا بھی ہے یہ عقیدہ عثمان ذوالنورین کا بھی ہے یہ عقیدہ مولا کائنات کا بھی ہے یہ عقیدہ سرکار بلال کا بھی ہے یہ عقیدہ سرکار طلحہ کا بھی ہے اور یہی نہیں یہی عقیدہ ائمہ اربعہ کا بھی ہے یہی عقیدہ غوث سمدانی کا بھی ہے یہی عقیدہ غریب نواز کا بھی ہے معلوم کیا ہوا یہی مسلک احمد رضا کا ہے نے مانگنے والوں کی اس جماعت کو دیکھا تو اپنا عقیدہ بیان کر کے پکار تو یا رسول اللہ مانگیں گے مانگے جائیں گے تو حاجی پائے نہ حاجت اگر نعرے تکبیر یہ کہیں مزار پہ نہ جاؤ یہ کہیں درگاہ پہ نہ جاؤ ابو اعلیٰ مودودی جس کو آج لوگ بہت قابل کر نے بہت پڑھا لکھا کہیں یاد رکھو دوستو ہم چاہے وہ کافر نائک ہو یا کوئی کتنا بڑا قابل ہو اس کو قابل مانتے ہیں اس کو عالم مانتا ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں جو ہمارے نبی کو عالم میں ماکانہ وما یکون مانتے ہیں اور ہمارے نبی کی تعظیم کرتا ہے نبی سے محبت کرتا ہے درود پاک ہو رضی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد الطب القلوب و دوائها وعافظ لکان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آله و اصحابه و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ. اے مسلمانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی نے اعلان نہیں فرمایا منظر قبر و تبت شفاعتی سرکار فرماتے ہیں میرے روضے پہ آؤ گے تو میری شفاعت واجب ہو جائے گی. میں پوچھتا ہوں مسلمانوں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا نہ فرمائی مولا اگر عمر کا دم نکلے تو مدینے کے خطے میں نکلے مدینے کی دھرتی پہ نکلے مدینے کی سرزمین پہ نکلے. سوال پیدا ہوتا ہے اے سنی مسلمانوں میں صرف وہ باتیں نہیں کہتا جو کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے بلکہ وہ باتیں جو آج بھی آپ کے سامنے پیش آ رہی ہیں. آپ کہو گے کون سی بات ہے؟ میں کہوں گا حاجی سے پوچھو مکہ معظمہ سے جب مدینہ طیبہ کو بسیں چلتی ہے حاجی چلتا ہے تب آپ خانہ کعبہ کرنے کے بعد تو نیچے سے کاٹا جاتا ہے اس کو محمود ابن عباس اور اس کے علاوہ بہت سے مولوی مفتی بن باز وغیرہ کے ان کتابوں کو پاٹ کے اس کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ حج مکمل ہو گیا صحیح کمپلیٹ ہو گئی عمرہ ہو گیا سارے معاملات مکمل ہو گئے اب مدینے نہ جاؤ اور جانا بھی ہے تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے جاؤ روضہ رسول پہ حاضری کی نیت سے نہ جاؤ. اٹھا کے دیکھو کر مقلدین زمانہ کی کتاب دروس و مہمہ کر کے اس کتاب میں لکھا کہ نبی کے روضے پہ جانا معاذ اللہ شرک ہے. اب مجھے بتاؤ سنیو
انہوں نے کہا غیر مقلدین جس کو اہل حدیث اہل خبیث آپ کہتے ہو، زمانے میں اپنے کو حدیث والا کہتے ہیں، مجھے بتاؤ پہلے حدیث کے پہلے صاحب حدیث کو ماننا ضروری ہے؟ بے شک۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج آپ ان علماء سے کہتے ہو مولا علماء حق کو سلامت رکھے تو آپ کو حق سننے کو مل رہا ہے، یہ علماء وہی کہتے ہیں کہ حق بات ہے۔ مجھے بتاؤ دروس المہمہ کتاب میں غیر مقلدین اہل خبیث جو اپنے کو حدیث والا کہتے ہیں لکھتے کہ روضہ رسول پہ جانا شرک ہے، تو اس کا مطلب جو شرک کی ترغیب دے، جو شرک کا حکم دے، جو شرک کے بارے میں بتائے، تو سب سے پہلے نبی نے کہا منظارہ قبری وجبت له شفاعتی۔ مجھے بتاؤ، اور یہی نہیں سچائی سے بتانا، کیا زیارت کی نگاہ سے کیا سیدنا صدیق اکبر اپنے آقا کی بارگاہ میں نہ گئے، کیا عمر فاروق اعظم نہ گئے، کیا عثمان ذوالنورین نہ گئے، کیا مولائے کائنات نہ گئے، کیا کربلا کا دولہا حسین اعظم نہ گئے، کیا فاطمہ الزہرا تشریف نہ لے گئی؟ آؤ تاریخ خدا کے دیکھو معلوم کیا ہوا، آؤ مسلک رضا کو دیکھو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول کے اوپر عمر فاروق اعظم بھی گئے، سرکار طلحہ بھی گئے، صحابہ کرام بھی گئے، تابعین کرام بھی گئے، تابعین کرام بھی گئے، غوث سمدانی بھی گئے، ابواس بھی گئے، اوقات بھی گئے، ائمہ گئے، ائمہ مجتہدین گئے، امام بخاری گئے، امام راضی گئے، امام اعظم گئے، امام شافعی نے دعا کری مولا اگر موت آئے تو مدینے کے اندر آئے، سرکار غریب نواز گئے اور ایسے گئے کہ نبی کی بارگاہ سے جواب ملا سلام کا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہی تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے، انہوں نے روکا، مسجد نے روکا، پوزن نے روکا، کلی نے روکا، سہارنپور نے روکا، لیکن عاشق مصطفیٰ بابر بریلوی پکار اٹھے، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد۔ تو سنی مسلمانوں یاد رکھو، ہم لوگوں کام چاہیے علماء حق میں علماء اعلیٰ حضرت یہ ڈیوٹی پہ لگے ہیں، کس ڈیوٹی پہ کہ سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رفتاری۔ سبحان اللہ سبحان۔ باقی تو الحمدللہ ہم اس کے غلام ہیں جو سبحان اللہ علم کا شہسوار ہے، ہم اس کے غلام ہیں، کسی بہت بڑے محقق مدبر سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ اس کے غلام ہیں جس کے بارے میں آقا فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور کسی 30 مار خان سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم شہید اعظم کے غلام۔ لیکن دوستو میں آپ کو ایک فکر ایک سوچ ایک مزاج دینے آیا، یک درگیر محکم کی، ایک طرف کو ایک جو مسلک حقہ ہے اس کو اپناؤ۔ حیدرآباد کے اندر کچھ لوگ بولے، میں نے جب کچھ خباثہ غلط کیا، اس میں ایک لیڈرشپ کرنے والا اقبس زمانہ جس کو دنیا عبید اللہ خان آزمی کہتی ہے، اور الحمدللہ میں نے ساتھ وہاں پہ کہا تو لوگ بولے حضرت پبلک ڈیمانڈ کرتی ہے، ذہن کو حاضر رکھیے گا۔ میں نے کہا دین کے معاملے میں، سنیت کے معاملے میں اگر علماء کا چناؤ اس لیے ہو کہ پبلک ڈیمانڈ کرتی ہے تو 10 سال کے بعد اگر شاہ رخ خان کی ڈیمانڈ ہو گئی تو کیا کرو گے؟ اگر مسلمان ہی کی بات ہے تو کلمہ وہ بھی پڑھتا دکھاوے گا، وہ بھی مسجد میں جاتا ہے عید کے وقت میں، لیکن مسلمانوں ایمان کوئی مذاق نہیں۔ ایمان کا معاملہ جانتے ہو، صرف دامن کیے میں جلسہ کرا کے یا عبداللہ کا بیٹا کہہ کے یا 50 کلو گوشت لا کے خاندان میں بانٹ کے قربانی کر کے صرف آپ مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس نہیں رب کا قرآن فرما رہا ہے، رب کی کتاب اعلان کرتی ہے رسول میں ایسے مقدسہ، کیا اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جاؤ گے ہم اسلام لائے ہم مسلمان ہوئے؟ نہیں، تم آزمائے جاؤ گے، تمہاری آزمائش ہوگی۔ مسلمانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، آؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، آج سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج اسلام کے بارے میں، آج سنیت کے بارے میں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، آج ایسے ایسے لوگ جو مسلک رضا کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھنا نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، لیکن نماز کا مذاق کفر ہے۔ اللہ نہ کرے دین کے کسی معاملے میں یا معمولات اہل سنت
یا دنیا سے دین کا کوئی مسئلہ عمل نہ ہو سکا، گناہگار ہوگا، توبہ کرے گا، اس کو کلمہ پڑھایا جائے گا، لیکن یاد رکھنا شریعت اور دین کا مذاق کفر ہے، بے شک کفر ہے مذاق، اور تفصیل میں نہیں جانا، علماء سے پوچھیے گا۔ ایسے لوگ اپنے جلسوں کو، اپنی کانفرنسوں کو، اپنے علاقوں کو صرف فارمیلٹی کر کے، خانہ پوری کر کے، یہ نہیں، آج قوم کا مزاج یہ بھی ہے کہ مقررین کو ایسے بدلتی ہے جیسے عید میں کپڑے بدلے جاتے ہیں۔ اب کی یہ ہے، اب کی یہ، مجھے بہت سے لوگ فون کرتے ہیں کہ حضرت نیا بتائیے۔ میں نے کہا اگر یہی حالات رہے کچھ دنوں میں کہو کہ قرآن نیا لائیے، معاذ اللہ۔ اور یاد رکھیے گا کہ وہ دن آ بھی گئے، وہ دن کہو گے نہیں، آ بھی گئے۔ اگر یہ غیر مقلدین اور یہ مرتدین ایسی چلتے رہے، امریکہ نے ڈیمانڈ کری کہ قرآن سے جہاد کی آیتوں کو نکال دیا جائے، معاذ اللہ۔ اس کے بعد کویت وغیرہ الوقت پیپر عربی کے اندر اور بھی لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ ہم اس پہ غور کریں گے۔ سننے مسلمانوں، ہم امریکہ کے، روس، جاپان، ترکی اور ترکستان کے کہنے سے نہیں مانتے ہیں، ہم اسی کو مانتے ہیں قرآن جو ہمارے آقا پہ نازل کیا گیا، آیت سے ہمارا ایمان۔ اور یاد رکھیے گا ایسے کتنے فرقے ہیں، کتنے لوگ ہیں، آپ تاریخ خدا کے دیکھیے۔ ایک بات میری ذہن میں رکھیے گا، میں نے آپ سے بتایا کہ نبی کے دین میں فرمایا گیا، دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینک کے ساتھ و تفریح ولا استنادن ولا اقرب سرفل، اس میں دیوانگی بھی ایسی نہیں ہے وہ ہاتھ پکڑ لیے یا پیر صاحب یا پیر زادے یا تنظیم یا ہری لال پگڑی پتائے باندھ لی، اب چاہے نالی آئے مت دیکھو، کنواں آئے مت دیکھو، نالا آئے مت دیکھو، پاسے آئے مت دیکھو، جنگل آئے مت دیکھو، شہر پہ آئے مت دیکھو۔ سچائی یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے آنکھیں دی، سوچو اللہ نے عقل دی۔ اور میرے اعلیٰ فرماتے ہیں یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے، مار بھی رکھے گا۔ آگے یہی فرماتے ہیں یہ تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے، مار بھی رکھے گا۔ آئے مسافر سب میں نانا مت کیسی مت والی۔ اور یہی نہیں، چوری کا یہ عالم ہے کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے۔ آنکھ سے کاجل چرانا اور چیز ہے، لیکن تمبی پہ تمبی آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہے اور تیری گٹھری تاکی ہے۔ گٹھری تمہاری تاکی ہے، گٹھری دنیا کی نہیں، ایمان کی دولت۔ تیری گٹھری تاکی ہے، تو نے نیند نکالی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ دولت جو دنیا کی ملے، وہ سونا وہ چاندی تالے میں لگا کے رکھو، تالا مار کے رکھو، چابی لگا کے رکھو، لیکن دوستو یاد رکھو جس دنیا سے اتنی محبت کرتے ہو، یہ عالم تمہیں بتاتے ہیں پیر کو ہلکا جانتے ہو، مقصد کو ہلکا جانتے ہو، پیر کو ہلکا سمجھتے ہو، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی میں نے آپ سے کہا کوئی اگر پیر ہو یا کوئی تنظیم ہو، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ کسی سے چڑ جاؤ، پھر کتنے بھی وہ گناہ کرے، کتنی بدمزگی کے پاس پہنچ جائے، آپ علیحدہ نہ ہو۔ ایسا دین میں کہیں نہیں، بلکہ اگر وقت آئے، حالات ہو، آپ جہاں مرید ہوئے یہ غلط ثابت ہوا، آپ کہیں اور ہو چلے جاؤ، کہیں دوسری جگہ ہوئے وہ غلط ہے، آپ کسی جگہ جاؤ، ایسا کوئی فاؤنڈیشن، ایسا کوئی معاملہ پابندی آپ کے لیے نہیں ہے کہ ایک تنظیم میں جڑ گئے، ایک تحریک میں جڑ گئے تو اب نکلنا اس سے آپ کی کوئی توہین نہیں ہے، بلکہ حق کو قبول کرنے والوں کو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا میری باتوں کو، اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہی بات ہے تو تعویلات کرنے والے ہر زمانے میں کرتے رہے، چاہے حسام الحرمین جب تحریر کی گئی، چاہے علماء حرمین سے جب فتویٰ لیا گیا، چاہے علماء حرمین نے، عالم مکہ نے، عالم مدینہ نے، علماء ہندوستان نے، علماء سندھ پاکستان نے سب سے فتویٰ اجماعی طور پر متفق طور پہ دیا کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر۔ اشرف علی، رشید احمد گنگوہی، یہ تمام ائمہ اربعہ خبثا یہ اپنے اقوال کفریہ خبیثہ کی بنیاد پر ایسے کافر ہیں کہ ان کے کفر و عذاب میں، استحقاق عذاب میں جو شک کرے گا، ڈاؤٹ ہوگا، وہ بھی کافر ہو جائے۔ ان کے معاملات اور کفریات سے آگاہ ہونے کے بعد تو مجھے بتاؤ جن پہ اتنوں کی مہریں لگ گئی، کیا اس کے بعد بھی لوگ وادیوں سے نہیں ملتے مادہ کہ شادیاں نہیں کرتے ہیں؟ معلوم کیا ہوا؟ ہدایت تو اس کو ملے گی جس پہ رب کا، اس کے محبوب کا کرم ہوگا۔ لیکن دوستو یاد رکھو
آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس سے لکھوا کے لاؤ، اس سے لکھوا کے لاؤ، اس سے کہلواؤ، اس سے کہلواؤ۔ میں کہتا ہوں یاد رکھو، ماننے والوں کے لیے ہمارا مرکز کراچی یا بمبئی نہیں ہے، اے دامن گیرا کے سنیو، ہمارا مرکز پاکستان نہیں ہے، ہمارا مرکز فاضل فیل بھی جہاں جلوا کر ہے۔ میرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرکز اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اور بہت بڑے علم والے بہت سے لوگوں کو یہ آج سے نہیں، یہ برسہ برس سے ایک خواب ہے جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا مرکزیت کا، لیکن نہ ہوگا کبھی انشاءاللہ۔ تو ایک صاحب مجھے ملے، افریقہ وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں بات چیت ہونے لگی۔ میں نے کہ ایک بات بتائیے آپ کا عقیدہ کیا؟ میں نے کہا ذات اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کی کتب مبارکہ، اور اعلیٰ حضرت، ارے قسم رب کعبہ کی، میرا مشاہدہ، میں کہتا ہوں 72 ملکوں میں 74 ملکوں میں ان جھوٹوں کو لاؤ، اپنے کرائے سے لے کے چلنے کو تیار ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس سے جھوٹ کہو، اس سے باتیں بناؤ جس نے دنیا نہ گھومی ہو، جس نے دنیا نہ دیکھی ہو۔ تم دوربین سے نہیں دیکھتے ہو، لیکن سچائی یہ ہے مسجد دربن کی ہے، مسجد زمبابوے کی ہے، مسجد ملاوی کی ہے، مسجد ساؤتھ افریقہ کی ہے، مسجد سعودی لینڈ کی ہے، مسجد پرتگال کی ہے، مسجد لندن کی ہے، مسجد شکاگو کی ہے، مسجد کیلیفورنیا کی ہے، مسجد ملاوی کی ہے، مسجد ہرارے کی ہے، مسجد لیڈ اسمتھ کی ہے، مسجد یہ دنیا کی ہے، لیکن سلام بریلی کے رضا ہے۔ رضا کی کو ہے، ہمالا رضا کا ہے، سنت دیکھیے وہ علاقہ رہے۔ تکبیر، رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بانو شیر سنت، نعرہ تکبیر۔ آج میں کہتا ہوں میرے اعلیٰ حضرت، آپ نے سنا ہندوستان میں بھی علماء اعلیٰ حضرت کتابوں پر کام کر رہے ہیں، لیکن سرکار حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں دنیا نے کہا متقی بن کے دکھائے زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر، وہ ایسے نفوذ قدسیہ تھے۔ ان کا ایک مرید خلیفہ مولانا عبدالہادی صاحب رضوی قادری برکاتی نوری، اتنا بڑا کام اعلیٰ حضرت کتابوں کا کہ میاں انٹرنیشنل لیول پہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں علماء حق کے ساتھ۔ اور مصطفیٰ رضا، امام مصطفیٰ رضا ریسرچ سینٹر، اس طرح کے معاملہ، ارے ایک بلڈنگ پہ پھولنے والوں، تمہارے جیسی بلڈنگیں غلام رضا کے پاس 100 ہیں۔ بے شک اعلیٰ حضرت سے چلے ہو مقابلہ کرنے، ارے میں تو یہ جانتا ہوں کہ نہ اعلیٰ حضرت مرے نہ مرکزیت مر سکتی ہے۔ بے شک مرکز کس کا مرے گا، مرکزیت کس کی مرے گی؟ مرکزیت کو وہ کہے کہ ختم ہو گئی کہ یہ کہے کہ اعلیٰ حضرت کیوں؟ میرے باپ نہیں کہتے، قرآن پاک کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ قرآن پاک میں رب شہید ہوا، بلکہ شہداء کے اقسام ہیں، علماء سے پوچھیے۔ دین پر، دین کی خدمت پر، یہ جہاد اکبر ہے۔ یہ بطالے باطل، ارے تاریخ لاؤ، اعلیٰ حضرت کے زمانے کو اٹھا کے دیکھو۔ آج دعویٰ کرتے ہو لڈو کھانا تبلیغ کے دعوے آسان ہے، سنیوں کا مرغا کھانا تبلیغ کے دعوے آسان ہے، لمبی کاروں میں گھومنا پیڑوں کا یہ آسان ہے، فلائٹ کا سفر کرنا یہ آسان ہے، ہیلی کاپٹر سے گھومنا یہ آسان ہے، لیکن دین صرف تحقیق کر کے نہیں دے گیا ہے، دین صرف سیمینار کر کے نہیں دے گیا ہے، دین صرف بلڈنگ کا نام نہیں ہے، دین صرف کاروں میں گھوم کے نہیں دے گیا ہے، بلکہ تاریخ اٹھا کے دیکھو، کہیں عباس کے بازو کٹے ہیں، دین آگے بڑھا ہے، کہیں حسین اعظم کا بیٹا 18 سال کا شہید ہوا ہے، وہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ شہر بے شہر سنت مظہر اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وہی گلشن صحابہ نے چھپے خونوں سے سیتا تھا، ادارا جا رہا ہے، اب تو ہے ابرے سفید۔
یہ وہ اسلام ہے. یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. وہ دین ہے کہ جس کی بقا کی خاطر اہل بیت اکرام نے اپنی جانیں قربان کر دی. اور مسلمانوں ابھی بمبئی میں تھا MIDC میں ایک شاعر کھڑے ہوئے, یہ کٹا دیں گے وہ کٹا دیں گے, ہاتھ کٹا دیں گے پیر کٹا دیں گے. میں نے کہا میرا مشاہدہ بات آئے گی تو ناخن نہیں کٹا پاؤں گی. میں تو بہت دنیا دیکھی فراغت کی بات سے. اللہ تعالیٰ کہنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ سنی بنائے کہ وقت آ جائے تو حسین کے دین پر ہم انشاءاللہ جان دیں. اور یاد رکھو کم اور گولی سے ان علماء کو آج کچھ پیدا کرنے والے, آج گنڈا گردی کرنے والے کچھ پیر بھی پیدا ہو گئے. تو چاہتے کہ یہ مسجد کا امام ہے اسے تو اڑا دیں گے, یہ کسی محلے کا عالم ہے اس کو تو ہم نپٹ لیں گے. یاد رکھنا تم یہاں نپٹ لو گے, لیکن اگر وہ مر بھی گیا اسلام پر اس کی روح پکار کے کہے گی, اس کی روح آواز دے گی, اس کی روح یہ اعلان کرے گی, اس کی روح یہ پکار کے دنیا کو بتائے گی کہ جام دی ارے دی ہوئی انہیں کی تھی, اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وار لگ وار لگ. میں نے الحمدللہ دھارواڑ کے اندر ہبلی کے اندر بھی کہا کہ شیر بے شہر سنت مظہر اعلیٰ حضرت کی وصیتوں میں یہ بھی وصیت ہے کہ آپسی معاملات شطرنجیاں کوئی معاملہ ہو اس کو بھلا کے سنیت کے لیے متحد رہو. چاہے وہ اشرفی ہو, رضوی ہو, حشمتی ہو, مسلک والا ہے تو ہمارا ہے, اور رضوی کہلانے والا بھی ہے صرف نام لیوا ہے, غدار ہے تو ہم سے کوئی تعلق نہیں. چاہے فلان رہا ہو اتنا بڑا تیس مارکا ہو, اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے جتنی بربادی دوستوں میں گھس کے اور مل کے ہوئی ہے سامنے سے نہیں ہوئی. تاریخ اٹھا کے دیکھیے آپ. آج وہ لوگ جو علاقے کو سنیت دیکھتے ہیں, وہ امام جو علاقے کو سیچتا ہے, وہ عالم حق جو علاقے کو سنوارتا ہے, آج جا کے کسی سے دعویگیری کی جاتی ہے. یاد رکھو تم کتنا بھی دباؤ لیکن حسینی کردار زندہ ہے, زندہ رہے گا. حسینی تلوار کو پکار کے کہتی ہے. آج ایسے بھی لوگ ہیں جو تاریخ کے اندر ایک نیا موڑ لینے کے لیے آئے ہیں, جو کچھ حضری طریق تعلیم کے کچھ رومال باندھ کے اور پگڑی کے اوپر ایک آقا اور باجی کی طرح یہ دوپٹے ڈال کے اسلام کو پھیلانے چلے ہیں. ارے علماء حق کا کلیجہ ہے کہ چاہے وہ یوم آزادی ہو, وہ علماء حق کا کلیجہ ہے کہ چاہے وہ نسبندی کا معاملہ ہو. سیدنا مفتی اعظم نے سبزی بریلی سے جب ایک آواز کی تھی اور ہندوستان کی حکومت کا زبردام ہو گئی تھی, اور یہ بھی نہیں بلکہ اس انداز کے اندر, اس تیور کے اندر, اس مزاج کے اندر یہ پیغام تیور تھا, وہ پیغام پہنا تھا کہ دشمن احمد کو شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا محبت کیجیے, شاید میں جل جائے بے دلوں کے دل, یا رسول اللہ کی قسم. سبحان اللہ. اس مفتی اعظم کو سچے ہونا, وہ نہیں کہ شاطر ہو اور بعد اللہ خرافات کرے. اور سنی مسلمانوں یاد رکھو, میں ایک پیغام تمہیں دینے آیا. تمہارے اوپر بھی میرے باپ نہیں کہتے, بات آ گئی سنتے چلو. نوری ہیں, رضوی ہیں, برکاتی ہیں. میں نے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کانفرنس برگین ضلع ایٹا کے اندر نجیب ملت کی موجودگی میں یہ بات کہی کہ آج چاہے وہ برکاتی ہو, دیکھا امین ملت ہے تو زندہ باد زندہ باد, نجیب ملت ہے زندہ باد زندہ باد, تاج الشریعہ ہے سب سے آگے تاکہ قوم دیکھ لے پورے کرناٹک کے ٹھیکیدار ہیں. لیکن یاد رکھو صحیح معنی میں دل سے کام کرنے والا میرے اعلیٰ حضرت ادھر نجدیت ادھر وہابیت ایسا کام کیا کہ جس کو لوگوں نے, دنیا نے, علماء نے نبی کے معجزوں میں سے معجزہ کہا. لیکن پھر بھی نام کی تمنا نہیں, یہ پروپیگنڈا نہیں, چینل پہ بیٹھ کے عید کی طرح خوش ہونے والے سوچے. اس کے بعد وہ فکر یہ تھی بے نشانوں کا نشان مٹتا ہے, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے. یاد رکھنا جو چیزیں
دنیاوی طاقت کے بل پہ پہچان کرائی جاتی ہے، سرمایہ کے بل پہ، قوت کے بل پہ، اثاثے کے بل پہ وہ ایک زمانہ آتا ہے کہ لوگ کھلا دیتے ہیں، لیکن رضا کی شان یہ ہے، زمانہ گواہ ہے کہ سب ان سے چلنے والوں کو پھول ہو گئے قرار، احمد رضا کی شمع فروغ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد انبیاء شریف زندہ باد، جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا۔ اللہ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سنی مسلمانوں، یہ علماء بیٹھی ہیں، جو انہوں نے پڑھا وہ میں نے پڑھا، جو میں نے پڑھا وہ انہوں نے پڑھا۔ کسی عالم کے پاس جاؤ، میں الحمدللہ آج نہیں، میرا چیلنج مناظرہ اس کے اوپر 1 سال سے اوپر سے ادھار ہے، اور میں نے کہا سنو 2 ٹیمیں لڑتی ہیں، یہ انڈیا کی ٹیم، یہ افریقہ کی ٹیم، قوم کہتی ہے یہ جیتی یہ ہاری۔ تمہارے پاس میں دم ہے، اپنے پاس الیاس قادری کو بلاؤ، دلی لال قلعے کے میدان کے پیچھے یہ عصمت علی خان کا پوت، اس سے اکیلا مناظرہ کرنے کو تیار ہے۔ اعلیٰ حضرت آج وہ الیاس قادری یہ علماء بیٹھے ہیں، جس مبلغ کے امام کا یہ عالم ہو اپنے منہ بولا مبلغ کہ اس سے سوال ہو رہا ہے، ذہن حاضر رکھیے گا تاکہ آپ سمجھے بھی، لوگوں کو سمجھائیں۔ میں صرف حٹر بھی نہیں کرنے کا عادی ہوں، سمجھیے بھی کہ تحریک باطل کے معاملات کیا پوچھا یا سیدی ٹی وی ویڈیو کے بارے میں، ذہن کو حاضر رکھیے گا۔ جواز عدم جواز وہ علماء جانتے، میں بھی جانتا ہوں، وہ تحقیقی معاملہ ایک طرف ہے، لیکن الحمدللہ ہم غلامان رضا علماء حق العطائر قدیر کی حکم تصویر جو اعلیٰ حضرت کا مبارک رسالہ ہے، اور صدر الشریعہ قرآن ملت صدر الافاضل شیخ اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت مجاہد ملت، ان علماء ربانیین کا اجماع ہے کہ حرام حرام حرام۔ اب مجھے آپ بتائیے، ایک ہوتا ہے دین کو نہ سمجھنا، دین کی بات نہ ماننا، تیسری منزل ہوتی ہے دین کا مذاق کرنا۔ اب غور کریے گا، پوچھنے والا پوچھ رہا حضور کیا حکم ہے، جس سے الیاس قادری، سوچئے گا پوچھنے والا پوچھ رہا اندر شرع کیا حکم ہے، کیا پوچھ رہا ہے؟ شریعت مطالعہ کے اعتبار سے آپ بتائیے اندر شرع کیا حکم ہے، تو جواب دینے والا اندر الیاس جواب دے رہا ہے۔ آپ سوچئے ذرا، آپ سے کوئی پوچھے کہ داون گیرے والوں سیب کھانا، آپ سے کوئی یہاں کا ناگرک پوچھے یا مولانا بشیر صاحب پوچھے، آشف صاحب پوچھے یا کوئی عالم امام کہ بھائی سیب کھانا قاری تمجید صاحب یا مناظر صاحب کے نزدیک کیسا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں آپ سیب کھائیے، میں کہتا ہوں کھانا صحیح ہے، تو مارو گھٹنا پھوٹے سر والی بات ہے کہ نہیں؟ پوچھنے والا پوچھ رہا کہ سیب کھانا مناظر صاحب کے نزدیک کیسا ہے، تو جواب یہ پیش کرنا چاہیے، تحقیق یہ ہونا چاہیے کہ مناظر صاحب یہ کہتے ہیں، مناظر صاحب یہ کہتے ہیں، مناظر صاحب کا قول یہ ہے، یہ قول ضعیف ہے، یہ قول قوی ہے، یہ انداز ہونا چاہیے کہ نہیں؟ پوچھنے والا پوچھا اندر شرع اور جواب ہے اندر الیاس، اور دعویٰ کچھ، دلیل کچھ، مثالیں کچھ کہ عمرہ اور حج۔ آپ مجھے بتائیے جس کو سوال سمجھنے کی لیاقت نہ ہو اس کو امیر کہا جائے؟ سوچیے ذرا، تبلیغ کرنے والوں، تبلیغ کا فون کرنے والوں، آؤ اگر مرد میدان ہو، مجاہد ہو، آؤ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ تبلیغ کرنے، آؤ پیدا کرو، اور آنے کے بعد اعلیٰ حضرت کی حکام الحرمین اپنے ہاتھوں میں لو اور اعلان کر کے کہو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ایسا بجا کھانے والے، اور لڑے کو عقیدے کو دیکھو، ایمان کو دیکھو۔ میرے باپ کی بات میں ابھی کے پاس سنو، علماء سے پوچھو۔ بخاری شریف کے حاشیے میں فرمایا بد مذہبوں کا رد کرنا فرض کفایہ، متقدمین متشرف علماء، لیکن کہنا یہ آج کے علماء کی تحقیق ان کا حکم کہ فرض۔
اب آپ کہو تو فتاوی رضویہ ضرور تو سنیے، چنتے نہ ہو اور اعلیٰ حضرت جیسا امام مولا ان کے سائے میں رکھے، جن کے علم کے فیض پا کر آج کوئی محبت کہلا رہا، کوئی مفکر، کوئی مدرس، کوئی محدث، وہ اعلیٰ حضرت۔ اب مجھے بتائیے فتاوی رضویہ پہ اگر ایک داونگیرے کا عالم عمل کر کے دکھا دے، ایک امام وہابی کا نکاح نہ پڑھائے، ایک عالم وہابی کی تقریب میں نہ جائے، ایک عالم کسی باطل تنظیم کو ٹوکے، ایک عالم ربانی کسی پر مذہب کو ٹوکے، تو ایسی جماعت کو فتین کہا جائے، فتنہ پروری کرنے والا کہا جائے، معاذ اللہ، ایسوں کو خرافات کرنے والا کہا جائے۔ میں پوچھتا ہوں فتاوی رضویہ لائبریری میں ہو تو مسلک رضا ہے، فتاوی رضویہ الماری میں ہو تو مسلک رضا ہے، فتاوی رضویہ اس لیے چھاپی جائے تجارت کی نگاہ سے لاکھوں چھاپ کے پیسے کمائے جائیں تو فتاوی رضویہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ میں پوچھتا ہوں اور وہی فتاوی رضویہ پہ عمل ہو جائے، پڑھ کے سنا دی جائے تو فتنہ، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور فتاوی رضویہ چھاپی جائے، بیچی جائے، پڑھائی جائے، الماریوں میں رکھی جائے، اس پہ عمل شروع کرا دو تو فتنہ۔ وہ امام پہ انگلی، اس عالم پہ انگلی، معلوم کیا ہوا؟ ایک وہ ہے جو صرف ڈھونگ کرنے والے ہیں، ریاکاری کرنے والے ہیں، لیکن عمل سے تعلق نہیں ہے۔ اور سننے آخری بات کہہ کے اپنا پیغام دے کے ایک پیرامیٹر دے کے میں گزرنا چاہوں گا کہ دین مقدم ہے، ایمان سب سے پہلے ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ قاعدہ ہے، جو چیز مقدم ہوگی اس کا تحفظ بھی پہلے کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کہیں پر نماز سے اتیک ہے اور عقیدے پر بھی ہے، تو پہلے حق یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ عقیدے کا تحفظ، جو چیز پہلے اس کا تحفظ پہلے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج سورہ کلیت کی آندھی جو ہے اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ سوالات پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ رد وہابیوں کی ضرورت کیا ہے، دیوبندیوں کی رد کی ضرورت کیا ہے؟ امام سے، عالم دین سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں مجھے سچائی سے بتاؤ، تاریخ اٹھا کے دیکھو، آج رد کی بات کی جاتی ہے، آج دوپٹے پہن کے ہر ایک امامے باندھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم دین کے مبلغ ہیں، ہم دین پھیلانے والے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، چلو عرب کی تاریخ دیکھو، نبی موسم نے سرکار مدینہ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفائے راشدین، ہمیں کرو میری سنت پر اور خلفائے راشدین کی سنت پر، میری بات سے پہلے، ان کی بات سے پہلے، عالم کی بات سے پہلے، محدث کی بات سے پہلے، اس عالم کی بات سنو جس کو علی کہتے ہیں، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علی جس کے بارے میں آقا فرمایا، حدیث سے بات یاد آ گئی، سبحان اللہ، من احب علیا وقد احبنی ومن ابغض علیا وقد ابغضنی، جس نے میرے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو اور ان کو بتاؤ اسلام کی تاریخ کیا منظر پیش کر رہی ہے۔ دین اخلاق سے پھیلا ہے، دین محبت سے پھیلا ہے، دین پیار سے پھیلا ہے، لیکن میں آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ آؤ دیکھو، جنگ خندق کا مارکا ہے، عمر ابن عبدالعزیز سامنے موجود ہے، مولائے کائنات کھڑے ہے، حکم ہوتا ہے، سرکار سارے صحابہ جلوگر ہے، نبی موسم جلوگر ہے، کون سارے اسلام کی